المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. عزیزان مظلوم کربلا، یہ جو جملہ میں نے پڑھا ہے یہ وہ دردناک جملہ ہے جو زہرا کا بیٹا آج سارا دن پڑھتا ہے. آپ بھی اپنی زبانوں پہ اس کو جاری کریں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. عزیزان پتہ نہیں یہ جملہ علی کی بیٹیوں نے کتنا مشکل سے سنا تھا، کیونکہ یہ جملہ جب بھی پڑھا جاتا تھا کبھی علی اکبر کے سینے میں برچی ہوتی تھی. امام جب بھی یہ جملہ پڑھتے تھے کبھی قاسم کے ٹکڑے نظر آتے تھے. امام جب بھی یہ جملہ پڑھتے تھے کبھی آن محمد کے لاشیں ہوتے تھے. امام جب بھی یہ جملہ پڑھتے تھے کبھی عباس کے بازو ہوتے تھے. عزاداروں نے مظلوم کربلا چونکہ 10 محرم کا دن اتنا مشکل ترین دن تھا، ہر آنے والی مصیبت پہلے سے بڑی تھی. بیویوں نے شاید سمجھا کہ علی اکبر کی مصیبت بڑی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی مصیبت اس وقت ہوئی جب پتہ چلا عباس کے بازو کا لہو. عزادارو ابھی عباس کو رو رہے تھے یا کیا دیکھا؟ پس گردن حسین، گلے پہ خنجر ہے، یا ایک ہی آواز آتی ہے حیا کر، حیا کر، میں پیاسا ہوں، ایک گھونٹ پانی کا پلا دے. عزادارو امام نے حجت تمام کی تھی. یہ علی کی بیٹیوں کے لیے سننا بڑا مشکل تھا، لیکن منبر کے تقدس کی قسم ہے اس سے بھی مشکل کام یہ تھا کہ جب بیویوں نے دیکھا حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑ شروع. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آج سارا دن آپ نے پرسہ بھی دیا ہوگا، ماتم بھی کیا ہوگا، اس میں شک نہیں ہے تقاضا بشریت ہے، آپ تھک گئے ہوں گے، لیکن عزاداروں نہیں تھکیاں تو علی کی بیٹیاں. عزاداران سید الشہداء کتنا بڑا بڑا نقصان ہوا کہ حسین جیسا بھیا ہے لارنس پہ گھوڑے دوڑتے رہے. عزاداروں جب گھوڑے دوڑے ہیں تو
ایک جملہ کہتا جاؤں، گھوڑے دوڑے ہیں تو لاش ٹکڑے نہیں ہوئی۔ ارباب مقاتل نے لکھے کہ حسین کا لاشا مسلح ہو۔ مسلح کیا ہوتا ہے؟ جیسے گوشت پیس دیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں زہرا کے بیٹے کا جرم کیا تھا۔ عزاداروں پتہ نہیں کتنی مشکل سے یہ علی کی بیٹیوں نے منظر دیکھا تھا کہ گھوڑے دوڑ رہے تھے لاشوں پہ۔ عزاداران مظلوم کربلا پھر اس سے بھی مشکل منظر دیکھا کہ نو کے نیزہ تھا، نو کے نیزہ پہ حسین کا سر تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں لیکن اس سے بھی مصیبت بڑھی، کیونکہ میں کہتا ہوں نا کہ کربلا میں دنیا نے رسم و رواج ہی بدل دی ہے۔ اگر کسی کا کوئی نقصان ہو جائے نا، کسی کے گھر کا ضیاء ہو جائے، لوگ آتے ہیں تعزیت کے لیے، تسلیت کے لیے، صبر دلانے کے لیے، لیکن یہاں پہ تو رسم و رواج بدل گئے۔ عزاداروں یہاں پرسہ دینے کون رہا تھا؟ بس حسین کا سر نو کے نیزہ پہ تھا۔ یہ ایک ہی آواز گونجی، لوٹو تبرکات، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک ہی آواز آئی، لوٹو تبرکات، علیو مدرون کو ارے قیدی بنا کے لے چلو۔ اللہ آپ کے حسن کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ سینے پہ ہاتھ مار کے جو رونے والوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو یہ غم نصیب کرے، اللہ آپ کو دنیا کے دکھوں میں نہ ڈالے۔ لوٹو تبرکات، علیو بدول، ارے قیدی بنا کے لے چلو۔ عزاداروں یہ آسان نہیں تھا، یہ آسان نہیں تھا۔ عزاداروں یہ ملعون چلے ہیں خیموں کی طرف، علی کی بیٹیوں کو لوٹنے چلے ہیں۔ عزاداروں زمانے کے بدماش زہرا کی شریف بیٹیاں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک جملہ بڑھا دیتا ہوں، یہ کس کو لوٹنے جا رہے ہیں؟ عزاداروں جن کے نہ بھائی رہے، جن کے نہ بیٹے رہے، ارے جن کے نہ شوہر رہے، ایسے لوٹا ہے، لوٹتے بھی ہیں، کہتے ہیں آرام سے لوٹو ان کا عباس۔ اجرکم اللہ، کہتے ہیں آرام سے لوٹو، ان کا عباس مارا گیا، ان کا حسین مارا گیا، ان کا علی۔ عزاداروں پھر اس انداز کے ساتھ لوٹا، نہ برکے رہے، نہ زیور رہے۔ عزاداروں اس انداز سے لوٹا۔ فاطمہ بنت الحسین بی بی کہتی ہے ایک ملعون تھا جو مجھے لوٹ بھی رہا تھا، میں نے غور سے دیکھا تو رو بھی رہا تھا۔ سنیں گے جملہ سن پائیں گے۔ روایت کہتے ہیں بی بی نے پوچھا، بی بی پوچھتی ہے بتا اگر رونے والا ہے تو لوٹتا کیوں ہے؟ اگر لوٹنے والا ہے تو روتا کیوں ہے؟ یہ ملعون کہتا ہے اگر میں نے لوٹوں گا تو کوئی اور لوٹ لے گا۔ کہاں روتا اس لیے ہوں جیسے آپ اجڑے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جیسے آپ اجڑے ہیں ایسے کوئی شریف نہیں۔ اللہ آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے، اللہ آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ عزاداروں ان لعینوں نے لوٹ لیا۔ عمر ابن سعد کی آواز آتی ہے بیویوں جلدی باہر آؤ، ہم آپ کو اسیر بنانا، اسیر کرنا چاہتے ہیں۔ جو پردے کے اندر میری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی بیٹھی ہیں،
جی بھر کے پرسہ بھی دو، لیکن ہاتھ باندھ کے منت کرتا ہوں اپنے پردے کے حوالے سے ضرور سوچنا، اپنے پردے کی ضرور حفاظت کرنا۔ آپ جس کی کنیزی ہے نا، ذرا شام غریبہ کو دیکھ اور سوچ بیویاں باہر کیوں نہیں آتی تھی۔ عمر ابن سعد نے کہا بیویاں باہر آ جاؤ، اور آنے والوں بیویاں باہر نہیں آئی۔ کہتی ہیں کیسے باہر آئے، ہم بڑی پردہ دار۔ عزاداروں یہ جو خیموں کو آگ لگی ہے نا، یہ جو خیموں کو آگ لگی ہے، علی کی بیٹیاں باہر نہیں آتی تھی۔ علی کی بیٹیاں کہتی تھی ہمارے سر پہ چادر نہیں ہے، ارے باہر کیسے آئے؟ عمر ابن سعد اللہ کی اس میں لعنت ہو، یہ ملعون کہتا باہر نہیں آتی، ارے خیمہ کو آگ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اسلام کے علاوہ کوئی غم نہ دیکھے۔ اگر علی کی بیٹیاں باہر نہیں آتی تو خیموں کو آگ۔ عزاداروں پھر بھی علی کی بیٹیاں باہر نہیں آئی، خیموں کو آگ لگی، خیمے جلتے رہے۔ علماء کہتے ہیں بیویاں خیمے تبدیل کرتی رہی لیکن باہر نہیں آئی۔ اب جملہ مشکل ہے، سادات مجھے معاف کر دے گا، سارے خیمے جل گئے، ایک خیمہ وہ خیمہ جس میں تیرے سید سجاد امام ارے بیماری کی حالت میں بستر پہ پڑے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا بیویاں چلتی ہوئی اس خیمے میں آئی، زینب عالیہ قریب آئی، قریب آگے کہتی ہے سجاد میرا بیٹا، اور تیری امامت کا پہلا مسئلہ پوچھنے آئی ہو، بتا خیمے جل گئے ہیں، ارے جل کے مر جائے جو باہر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کا برسا قبول فرمائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو ہے کر کے رہو، دنیا کے دکھوں میں نہ رہو۔ سجاد تیری امامت کا پہلا مسئلہ پوچھنے آئی ہو، بتا جل کے مر جائیں یا باہر۔ عزادارو امام نے فرمایا جل کے مرنا خودکشی ہے، حرام ہے، باہر چلو۔ اور رہنے والوں چادریں تو تھی نہیں، اتنی پردہ دار تھی، اپنے بالوں کا پردہ بنایا۔ علی کی بیٹیاں باہر آئی، عزادارو خیموں کو تو آگ لگی ہوئی تھی، بچے علماء نے لکھا کہ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں، ایسے آل رسول کے بچے جتنے پورا بکھر گئے۔ عزادارو حمید بن مسلم کہتا ہے، حوصلے سے دو جملے سن لیں، حمید بن مسلم کہتا ہے جلتی ہوئی آگ سے ایک چھوٹی سی بچی باہر آئی، جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، ایک چھوٹی سی بچی باہر آئی۔ حمید کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا خیموں کو آگ تھی، جلتے ہوئے خیموں سے نکلتے ہوئے بچی کے دامن کو آگ لگی۔ میں نے کہا آل رسول کی بچی ہے، جل کے مر جائے گی۔ یہ کہتا ہے میں پیچھے دوڑا کہ میں اس کے چولہے کی آگ کو بجھاؤں۔ کوئی اتنا پردہ دار گھرانہ تھا، تھی چھوٹی بچی لیکن مجھ سے ڈر کے بھاگی۔ کتنا بھاگنا تھا، میں مرد تھا جب قریب آیا، مجھے کہتی ہے اے شیخ ارے مجھے ہاتھ نہ لگانا، ارے میں حسین کی بیٹی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں بڑی پردہ دار ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ عزاداران مظلوم کربلا حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے آگ بجھائی، آگ بجھائی۔ بی بی کہتی ہے یا شیخ تم پہلا بندہ ہے جس نے مجھے ظلم نہیں کیا، تم پہلا بندہ ہے جس نے ظلم نہیں کیا۔ کہا یہ بتا یہاں سے نجف کس سائل میں ہے؟ حمید کہتے ہیں میں نے پوچھا ارے بچی نجف بتا نجف کیا کرنے جائے گی؟ کہا میں جاؤں گی، کہوں گی بابا یا نہیں۔ اجرکم
कहूंगी दादा अली, दादा अली नजफ प्यारा नगर, अरे तेरी बेटियों की चादरें लूट गए। अजरकुम अल्लाह, इस गम के सिवा कोई गम न देखी। अज़ादारों, इसके बाद सकीना नजर नहीं आई, इसके बाद सकीना नजर नहीं आई। अज़ादारों, जनाब सैयदा ज़ैनब फरमाती है, कलसूम बहन, आपको पता है मेरे भाई के बच्चे बिखर गए, आप मिलके उन्हें तलाश करते हैं। गौर करें ना, मेरे भैया हुसैन की बेटी सकीना भी नजर नहीं है, आओ तलाश करते हैं। अज़ादारों, दोनों बहनें चली, एक जगह में पहुंची। रिवायत कहती है जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा ने देखा, कहा बहन ज़ैनब रुक जाओ, दो बच्चे और मिल गए हैं। अज़ादारों, जब कहा ना दो बच्चे और मिल गए, दोनों बहनें चली हैं, उन बच्चों के पास पहुंची है। अज़ादारों, जब गौर किया ना तो बीबियां कहती शायद डरे हुए थे, इनको नींद आ गई है, सो गए हैं। अज़ादारों, जब करीब आई, अरे गौर से देखा, अरे रो के कहती है इन्ना लिल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। इतना जुल्म हुआ, इतना जुल्म हुआ। अली की बेटियों ने देखा, कहा ज़ैनब बहन गौर से देख, अरे इन बच्चों के सीनों में घोड़ों के सूपों के निशान, ऐसे लगता है जब ये लूटने आए, अरे ये बच्चे घोड़ों की नापों के। हाय हुसैन, हाय हुसैन। अज़ादारों, इन्होंने सिर्फ लूटा नहीं है, ये इस अंदाज में लूटा है, कई बच्चे सादात के नीचे आके मर गए। एक जनाब मुस्लिम की 7 साल बेटी आतिका, वो भी मर गए। इनके नीचे आके 2 बेटे और जनाब मुस्लिम के भाई के बेटे थे जिनका जिक्र किया। अज़ादारों, एक के लाशे को जनाब ज़ैनब ने उठाया, एक के लाशे को जनाब उम्मे कुलसूम ने उठाया। अल्लाह करे में चंद जुमले पढ़ना मुश्किल है। अज़ादारों, जब दोनों लाशों को उठा के जा रही थी, उलमा कहते यकदम ज़ैनब का मुंह फिर गया, रो के कहती है अब्बास, अरे देव चला गया, अरे तेरी बहनों को लाशें उठा ले। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, दोनों बच्चों को लाशें रखे, जनाब ज़ैनब आलिया भी चल पड़ी, जनाब उम्मे कुलसूम भी चल पड़ी। अरे सहरा की तरफ चली, कुलसूमा देखते हैं सकीना नहीं मिलती, मेरे भाई की बेटी कहाँ आ गई। अज़ादारों, जब बाहर आई, क्या देखा, एक बुजुर्ग नजर आया जिसके हाथ में एक सवारी थी। पूछा शेख बताओ तो सही, कहा कहीं हमारी 4 साल की बच्ची देखी? कहा मैं घोड़े को पानी पिलाने के लिए फुरात में गया, जो ही मैं फुरात में पहुंचा तो एक बच्ची बहन कर रही थी। कोई इतने दर्दनाक बहन थे या मेरे घोड़े ने पानी नहीं पिया। उस बच्ची के बहन की आवाज सुन के यहाँ मकतल से एक लाशा था जिसकी आवाज आई इलैया इलैया। जो औलाद वाले बैठे हैं जुमला सुन के और रोने वाले ज़ैनब की आवाज आते कुलसूम, ऐसे लगता है अरे मेरी सकीना, अरे अपने बाबा के लाशे में चल। अल्लाह करे तो जुमले पढ़ लो, अल्लाह करे तो जुमले पढ़ लो। ऐसे लगता है मेरी बेटी अपने बाबा के लाशे में
عزادار علی کی بیٹی آئی مقتل میں. جب مقتل میں آئی تو غور سے دیکھا، ارے لاشوں کے ٹکڑے ہیں، ارے سکینہ نے گلے لگایا. عزاداروں آپ بھی اولاد والے ہیں، اتنا بتا دیں جب بچہ باپ کو ملنے آتا ہے تو آپ کیسے ملتے ہو؟ بچوں کو گلے لگاتے ہو، ارے بچوں کو بوسہ دیتے ہو نا. عزاداروں 4 سال کی سکینہ ارے بابا کو ملنے آئی، ارے بابا کیسے گلے لگائے، ارے لاش کے ٹکڑے. زینب عالیہ نے سکینہ کو اٹھایا. سکینہ، سکینہ بتا بابا کو کیسے پہچانا؟ کہا جب میں مقتل میں آئی اسی لاش کی آواز آئی، سکینہ الیہ، سکینہ الیہ، سکینہ جلدی آ، سکینہ آگے تیری منزل بڑی مشکل ہے، ارے تو نے قید ہو کے چھاپ، ارے سکینہ آگے تیری منزل مشکل ہے، ارے تو تازیہ میں کھائے گی، ارے تو تماچے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سکینہ بابا کو نہیں بتایا، ہمارے خیمے جل گئے. سکینہ بابا کو نہیں بتایا، ہماری جان ہے. عزادارو سکینہ کو اٹھا لیا. سکینہ کو اٹھا کے سارے بچوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا. ایک دفعہ ذہن میں نہ کر بنا وہ بی بی جس کا بابا بھی سامنے آتا تھا تو بی بی پردہ کرتی تھی. عزاداروں وہ بی بی ہے جلتا ہوا صحرا ہے، خیمے جل گئے، سر پہ چادر نہیں ہے، بھائی مارے گئے، بچوں کو سلانا چاہتی ہے. عزاداروں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا شریکت الحسین بی بی عزاداروں بچوں کو سلانا چاہتی ہے. یکدم کیا دیکھا؟ جناب فضا کہتے ہیں بی بی ایسا لگتا ہے کوئی گھوڑے سوار آ رہا ہے. عزاداروں جب کہا بھی گھوڑے سوار آ رہا ہے، بی بی کہتی ہے فضا گھوڑے سوار کو کہہ دے اگر لوٹنے والا ہے تو صبح آ جانا. میں نے اپنے بھائی کے بچے بڑی مشکل سے سنے. عزاداروں جناب فضا نے کہا گھوڑے سوار نہیں رکا. جب جناب فضا نے کہا تو گھوڑے سوار نہیں رکا. فضا کہتی ہے اجڑ گئی ہے بی بی، گھوڑے سوار نہیں رکتا. علامہ ذیشان جوادی صاحب نے لکھا جناب زینب عالیہ آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہتی ہے گھوڑے سوار رکتا کیوں نہیں؟ کہا کیا ہوا میرا حسین مارا گیا، کیا ہوا میرا عباس مارا گیا، رکتا کیوں نہیں؟ میں علی کی بیٹی ہوں، رکتا کیوں نہیں؟ میں علی کی بیٹی ہوں. جب گھوڑے سوار نہیں رکا عزادار علی کی بیٹی آگے بڑھی، گھوڑے سوار گھوڑے کے لجا میں فرش میں ہاتھ ڈالا. کہا رکتا کیوں نہیں؟ میں حیدر کرار کی بیٹی ہوں. کیسے سنو گے جملے مشکل ہے. گھوڑے سوار کی پیشانی انہوں نے والوں کوچ میں لگی، نقاب چہرے سے ہٹایا. کہا زینب مجھے پہچان، میں تیرے بابا علی. ہائی کر دے دل کی کا پتا نہیں. جب زینب کو پتا چلا ارے میرے
ہائے حسین، ہائے حسین. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب